وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما يسطرون، ما انت بنعمت ربک بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم۔ وعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ محترم سامعین، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور اسلامی پردہ نشین ماں اور بہنوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل ہے، بڑا احسان ہے کہ اس نے آج کے دور میں کتاب و سنت کی دعوت کو گاؤں گاؤں اور علاقے علاقے پہنچا دیا ہے۔ اب یہ اسلام اور کتاب و سنت کی دعوت اجنبی نہیں رہی ہے۔ کتاب و سنت کا نعرہ لگانے والے، دعویٰ کرنے والے، عمل کرنے والے اب الحمدللہ ہر جگہ موجود پائے جاتے ہیں، اور ہر جگہ اللہ کے فضل و کرم سے کوششیں ہو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے مدرسے کھل رہے ہیں، مسجدوں کی تعمیر ہو رہی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے۔ آج یہاں مجھے آنے کا موقع ملا، زمانے سے سوچ رہا تھا اس علاقے میں آؤں گا۔ آج الحمدللہ آپ بھائیوں سے مل کر کے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ میں اپنے آپ کو بہت سعادت مند اور خوش نصیب سمجھ رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے بار الہ، کتاب و سنت کی محفلیں اسی طرح سے جگہ جگہ جمتی رہیں، لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں پہنچائی جاتی رہیں، اور اللہ ہم سب کو تو عمل کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب سے اپنے دین کی خدمت لے اور اس کو قبول بھی فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین،
اسلام میں اچھے اخلاق، گڈ بیہیویئر کی بڑی اہمیت ہے۔ اچھے اخلاق کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی سے لے کر کے اللہ کے بندوں تک ہے۔ اللہ سے لے کر کے اللہ کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ کیسے ہو؟ میرے بھائیوں، ہم سب آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ احسان کرے اور وہ شخص سے اس کی احسان فراموشی کرے، کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے، لیکن اس کے مقابلے میں وہ اس کے ساتھ کیا کرے؟ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے، احسان فراموشی کرے، تو لوگ کہیں گے کہ بڑا بد اخلاق ہے، بڑا برا ہے۔ رب العالمین جو ہم سب کی تربیت کرنے والا ہے، ہم سب کو پالنے والا ہے، ہم سب لوگوں کو زندگی عطا کرنے والا ہے، ہم سب لوگوں کو زندگی دینے والا ہے، اور ہماری زندگی کے لیے اور ہمارے رہن سہن کے لیے اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ ہمارے لیے ہوائیں چلتی ہیں، ہمارے لیے اللہ سورج نکالتا ہے، ہمارے لیے آسمان سے بارش برساتا ہے، ہمارے لیے زمین سے پودے، غلے، پھل، فروٹ، ساری چیزیں اگاتا ہے۔ اس کے اتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ہمارا اخلاق اپنے رب کے ساتھ احسان مندی کا، احسان ماننے کا، شکر ادا کرنے کا، اس کی حمد و ثنا کا، اس کی گن گانے کا، اس کی بڑائی بیان کرنے کا، اس کی تعریف کرنے کا، اس کی عبادت کرنے کا ہونا چاہیے۔ کہ جب اس کے اتنے احسانات ہمارے اوپر ہیں تو ہم اس کی احسان فراموشی نہ کریں، اس کی ناشکری نہ کریں، اس کا انکار نہ کریں۔ اگر ہم بندوں کے ساتھ تو بڑے اچھے ہیں، بڑا اچھا برتاؤ ہمارا ہے، لیکن اپنے رب کا ہم شکر نہیں ادا کر رہے، اس کے ساتھ ہمارا اخلاق صحیح نہیں ہے، تو ہم دنیا والوں کی نظر میں سب سے اچھے گرچہ ہو جائے، لیکن رب العالمین کی نظر میں ہمارا کوئی مقام نہیں ہوگا، کیونکہ ہم سب سے بڑے ناشکر ہیں۔ ان الانسان لکفور، انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے۔ وہ ذات جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، ہم اس کی عبادت نہ کر کے اس کی ناشکری کر رہے ہیں، احسان فراموشی کر رہے ہیں، ہم سے بڑا بد اخلاق کون ہو سکتا ہے؟ تو ہمارا معاملہ، ہمارا اخلاق رب العالمین کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ درست اور بہتر ہونا چاہیے کہ ہم اس کی احسان فراموشی نہ کریں۔ اسی طرح سے ہمارا اخلاق ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہتر اور اچھا ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے بعد اگر کسی ہستی کا ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان ہے اور سب سے بڑی کرم فرمائی اور مہربانی ہے تو وہ کون ہے؟ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ جن کے آنے سے اور جن کی شریعت کے ذریعے سے اور جن کی تبلیغ سے، جن کی دعوت سے ہم کو ہمارا رب ملا، ہم نے اپنے رب کو پہچانا، ہمیں صراط مستقیم ملا اور ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ ملا۔ ہمارا اخلاق ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم آپ پر ایمان لے آئیں، آپ کی تصدیق کریں،
اور آپ کے علاوہ کسی اور کو اپنا امام، پیشوا، مقتدا اور رہنما نہیں ماننا چاہیے ہم کو۔ ہم نے آپ کا کلمہ پڑھا، آپ کے ذریعے سے ہم کو دین ملا، آپ نے ہمیں اللہ سے تعارف کروایا، آپ نے اللہ کی توحید بیان کی، ہمارے لیے پوری شریعت پیش کر دی۔ ہمارا اخلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نبی کو اپنا امام مانیں، اپنا پیشوا مانیں، اپنا رہنما مانیں، آپ ہی کی اتباع کریں، آپ ہی کے پیچھے چلیں، آپ ہی کی پیروی کریں، آپ ہی کی اطاعت کریں، اور آپ کی سنت کو، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر کے کسی امتی کی طرف، کسی امام کی طرف، کسی دوسرے مقتدا اور کسی لیڈر کی طرف اپنی نہ تو نسبت کریں اور نہ اس کی اتباع کریں، نہ پیروی کریں۔ دین اور شریعت کے معاملے میں اگر کسی کو اسوہ بنائیں، کسی کو اپنے لیے آئیڈیل مانے اور کسی کو اپنے لیے رہنما مانے، تو وہ ایک ہی ہستی ہونی چاہیے، اور وہ ہستی ہے سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ اور آپ کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہماری جانوں سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا اخلاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتا ہے اور اپنا نبی مانتا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کرتا ہے، لیکن آپ کی اتباع نہیں کرتا، آپ کی پیروی نہیں کرتا، آپ کی اطاعت نہیں کرتا، آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ عبادت نہیں کرتا، اور آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کا عمل اخلاق نہیں ہے، تو میرے بھائیو، عزیزوں اور دوستو، چاہے جتنا بڑا اخلاق مند سمجھے اپنے آپ کو، چاہے اللہ کے بندوں کے ساتھ جتنا بھی اچھا اخلاق اس کا ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ بہت بڑا بد اخلاق ہے، بہت بڑا بد اخلاق ہے وہ، کہ جب اپنے نبی، اپنے پیشوا رہنما ہی کو نہیں مانتا ہے، صحیح معنوں میں آپ کی باتوں ہی کو نہیں مانتا ہے، تو پھر اس کے دنیا والوں کے ساتھ اخلاق پیش کرنے کا کیا مطلب؟ یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہمارے اخلاق کا معاملہ ہوا، اور پھر یہ اخلاق اتنی عظیم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں، یعنی کہ آپ جیسا اعلیٰ اخلاق دنیا میں اتنے نبی آئے، اتنا اعلیٰ اخلاق کسی نبی کو نہیں ملا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر، اونچے مقام پر فائز ہیں، جس سے اونچا مقام یا آپ سے اعلیٰ اخلاق دنیا میں کسی کو ملا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں دنیا کے اندر اس لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کے اعلیٰ قدروں کو میں مکمل کر دوں۔ اب تک تمام نبیوں کو جتنے اخلاق اور جتنا حسن اخلاق ملا، ان تمام نبیوں کے مقابلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تکمیل ہے اس کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کو مکمل کر دیا، جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں آخری نبی، اس کو بند کر دیجیے، تمام نبیوں میں آخری نبی، بند کر دیں، تمام نبیوں میں آخری نبی، یعنی نبوت اور رسالت کی عمارت آپ کے ذریعے سے مکمل ہو گئی۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اسی طرح سے
اخلاق کی جتنی اعلیٰ قدریں، اعلیٰ تعلیمات، اعلیٰ نمونے، اعلیٰ مثالیں جتنی بھی تھیں وہ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری ہو گئی۔ یعنی اسلام وہ مذہب ہے جس میں اخلاق کے سب سے اعلیٰ نمونے پائے جاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کان خلقہ القرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ پورا قرآن آپ کا اخلاق تھا۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جتنی اچھی باتوں کا حکم دیا ہے، جتنے اخلاق کے نمونے بتائے ہیں کہ کس طرح سے لوگوں سے ملنا چاہیے، کس طرح سے لوگوں کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ میرے بھائیو کتنی آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، پھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا حکم دیا ہے، ماں باپ کی خدمت کا حکم دیا ہے، ماں باپ سے گفتگو کرنے کا انداز بتایا ہے، اور ماں باپ سے اف تک نہ کرنے کا حکم دیا ہے، رشتہ داروں اور ناتوں کو جوڑنے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھا سلوک کرنے کا، احسان کرنے کا حکم دیا ہے، دور کے پڑوسی، قریب کے پڑوسی، اسی طرح سے بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کا سہارا بننے، اور اسی طرح سے فقیروں، مسکینوں کو کھانا کھلانے اور یتیموں کو کھانا کھلانے اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن میں جتنی اچھی باتیں ہیں ان سب کے کرنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ہیں، اور جتنی بری باتوں سے، جتنی بد اخلاقیوں سے، جتنی خرابیوں سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر منع کیا ہے، ان تمام برے کاموں سے، حرام کھانے سے، حرام چیزیں استعمال کرنے سے، زنا سے، اسی طرح سے شراب سے، اسی طرح سے شرک سے، کفر سے، اسی طرح سے ظلم سے، اسی طرح سے غلط اور برا چہرہ بنانے سے، ترش روئی کے ساتھ بات کرنے سے، اور زور زور سے چلا کر بات کرنے سے، اور زور زور سے چلنے سے، اس طرح کی جتنی بری چیزیں ہیں، سود سے، اور اسی طرح سے رشوت سے، تمام جتنی برائیاں قرآن کریم کے اندر بیان کی گئی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان سے رک جانے والے تھے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ یہی مطلب ہوا کان خلقہ القرآن، کہ قرآن آپ کا اخلاق تھا، قرآن آپ کا اخلاق قرآنی اخلاق تھا، اخلاق کا نمونہ تھے، اخلاق کا پیکر تھے۔ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ اسلام کیسے پھیلا؟ اسلام اعلیٰ تعلیمات کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن اخلاق تھا، جو آپ کا معاملہ تھا، جو آپ کا برتاؤ تھا لوگوں کے ساتھ، اتنا اعلیٰ تھا کہ اس کی مثالیں اگر پیش کی جائیں تو میرے بھائیوں وقت نہیں ساتھ دے گا۔ ایک شخص آپ کو گالی دے رہا ہے، آپ اس کو دعائیں دے رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ہے، کوئی صبر کر سکے گا؟
مکہ والوں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں رہنے نہیں دیا اور سب مل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کام تمام کر دینا چاہتے تھے، ختم کر دینا چاہتے تھے، لیکن وہی مکہ والے جب مکہ فتح ہوتا ہے تو سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام کی فوج ہوتی ہے کہ اگر چاہتے تو ایک ایک کا سر قلم کر دیتے، کیونکہ وہ سارے چہرے موجود تھے جنہوں نے 13 سالوں تک مسلمانوں کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا تھا، وہ سب سارے چہرے موجود تھے۔ چاہتے تو ایک ایک کر کے سر قلم کر دیتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو آپ دیکھیے کہ آپ نے ان کو کیا کیا، کہا جاؤ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ تمہارے ساتھ۔ یہ نمونہ ہے۔ ایک شخص آتا ہے بدو قسم کا، آپ کی گردن میں چادر پڑی ہوئی ہوتی ہے، وہ اتنی زور سے کھینچتا ہے کہ چادر کے جو کنارے تھے وہ کچھ اس میں بناوٹ تھی، اس کی وجہ سے، کھینچنے کی وجہ سے آپ کی گردن مبارک پر خراشیں آ گئیں اور زخم آ گیا۔ زور سے کھینچنے کے بعد کہتا ہے یا محمد آتنی ما آتاک اللہ، اللہ نے جو آپ کو مال دیا ہے اس مال میں سے مجھ کو بھی دے دو۔ اللہ اکبر! یہ طریقہ مال مانگنے کا اتنے برے انداز سے، وہ بھی نبی کے ساتھ، ہاں، چادر کھینچ لی زور سے اور کہا کہ لاؤ ہم کو دو جو تمہارے پاس ہے۔ اتنی بدتمیز صحابہ کرام دوڑے اس کو طرف، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چھوڑ دو چھوڑ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اس کو مال دے دو، لے جائے مال۔ آپ کا اخلاق، طائف والوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا، آپ ان کے پاس دین لے کر کے گئے تھے، ہدایت لے کر کے گئے تھے، رحمت بن کر کے گئے تھے ان کے لیے، ان کو جہنم سے نکالنے کے لیے گئے تھے، اللہ کے عذاب سے ان کو بچانے کے لیے گئے تھے، اچھی باتیں بتانے کے لیے گئے تھے، لیکن ان ظالموں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا برا سلوک کیا اور یہاں تک کہ آپ پر پتھر برسائے، اواشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، زخم کی وجہ سے، خون بہنے کی وجہ سے آپ کے نعلین مبارک میں، جوتے میں خون جم گیا۔ آپ نڈھال ہو کر کے دور جا کر کے ایک باغ میں پناہ لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سا غشی آ گئی، نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ سامنے جبریل علیہ السلام کھڑے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ آپ کی قوم نے جو کیا آپ کا رب دیکھ رہا ہے، اور آپ کے رب نے پہاڑ کے فرشتے کو بھیجا ہے، یہ پہاڑ کا فرشتہ حاضر ہے، اگر آپ حکم دے تو طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کر کے یہ پہاڑ کا فرشتہ پیس دے، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، ارجو من اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کی ذات سے مجھے یہ امید ہے کہ اللہ تعالی ان کی نسل میں سے ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو، یہ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اخلاق کے کتنے اعلیٰ نمونے میں پیش کروں آپ کو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کی اعلیٰ تعلیم لے کر کے اس دنیا میں تشریف لے آئے اور ہمیں اعلیٰ اخلاق کی تعلیم دی، ہمیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا، اچھا معاملہ کرنے کا، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا حکم دیا، جو آپ باتیں ابھی سن چکے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ ہم آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم باہر اپنے دوستوں کے ساتھ، محفلوں میں، دوسرے لوگوں کے ساتھ، ہاں، بڑے اچھے، بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں اور بڑے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہنس ہنس کر کے باتیں کرتے ہیں اور نرم انداز اختیار کرتے ہیں، لیکن جب گھر میں آتے ہیں اپنے بال بچوں کے ساتھ، ہاں، تو ہمارا دوسرا معاملہ ہوتا ہے۔
گرجنا، برسنا، ڈانٹنا، ڈپٹنا، مارنا، پیٹنا اور غصے کا اظہار کرنا، یہ کیوں نہیں ہوا، وہ کیوں نہیں ہوا، ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ آج ہمارا حال یہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے نزدیک بہتر ہو، اچھے اخلاق والا ہو، اچھا معاملہ ہو اس کا گھر والوں کے ساتھ۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ اور پھر فرمایا إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقًا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہو، جس کے اچھے اخلاق ہو۔ پیارے بچوں، عزیز بچوں، نوجوانوں، اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ اچھا اخلاق جو آپ سن رہے ہیں، حسن اخلاق کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سن لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھے اخلاق کا معاملہ سن لیا، والدین کے ساتھ میں نے 2-3 بار میں ذکر کیا کہ ان کے ساتھ ہمارا اچھا برتاؤ ہونا چاہیے، ان کی خدمت اور ان کا کہنا ماننا، ان کی فرما برداری کرنا، ان کی اطاعت کرنا اور ان کے مشورے سے کام کرنا، ان کی رضا طلب کرنا، ان کی رضا اور ان کی خوشنودی اور ان کی رضامندی کے اعتبار سے کام کرنا۔ جب تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں ہے اور نافرمانی نہیں ہوتی ہے، ان کی رضامندی سے کام کرو، ان کا مشورہ لو اور ان سے گفتگو کرو تو اچھے انداز سے، یہاں تک کہ اگر ان کی کسی بات پر آپ کو ناراضگی یا تکلیف ہوتی ہے تو آپ اف تک نہ کہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اللہ کی عبادت کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا وَكِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ اچھے برتاؤ کو کتنے اچھے انداز میں بیان فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ اچھی گفتگو کرو، ان کی خدمت کے لیے لگے رہو، اف تک نہ کہو اور نرم انداز میں گفتگو کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، کہ رحمت و مہربانی کا پر ان کے سامنے بچھائے رہو، یعنی ان کے ساتھ حاکم بن کر کے نہ رہو کہ کل چھوٹے تھے، چلنے نہیں پاتے تھے، آج بڑے ہو گئے اور کمانے لگے اور دولت ہو گئی اور بنگلہ ہو گیا اور یہ سب ہو گیا تو ماں باپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں، کوئی ان کے ساتھ حسن سلوک ہی نہیں، حاکمانہ طور پر ان کے اوپر جو ہے حکم چلاتے ہو، ان کے اوپر حکومت کرتے ہو اور ان کا جواب دیتے ہو۔ تو اپنے والدین کے ساتھ اچھے اخلاق میں اچھی گفتگو اور اچھا برتاؤ، اپنے ہاتھوں سے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ دیں، آپ خیر عام کریں، بھلائی پہنچائیں، خیر پہنچائیں اور لوگوں کے ساتھ نصیحت والا معاملہ کریں، نصح کا معاملہ کریں، خیر خواہی کا معاملہ کریں، ہمدردی کا معاملہ کریں۔ اگر کوئی پریشان حال ہے تو اس کی پریشانی میں اس کے کام آئیں، اس کی ہمدردی کریں اور اس کی مدد میں رہیں۔ غریب لوگوں کو دیکھیں تو ان کی مدد کریں، بیواؤں یتیموں کا سہارا بنیں اور وعدہ کریں تو وعدہ خلافی نہ کریں۔ یہی سب اچھے اخلاق ہیں۔ ملے کسی سے تو ہنس کر کے ملے، سلام کریں جو اسلامی آداب ہیں، مصافحہ کریں اور آپ کے چہرے پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، آپ کے پاس بہت زیادہ خرچ کرنے کے لیے دولت مال نہیں ہے تو کم از کم آپ اگر اپنے بھائی کے ساتھ اچھے انداز میں خندہ پیشانی کے ساتھ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ آپ ملیں گے تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تو اخلاق کی بڑی اہمیت ہے میرے بھائیوں، عزیزوں اور دوستوں۔ اگر اخلاق پر ہم آ جائیں، آج ہم مسلمانوں کے اخلاق بہتر ہو جائے، ہمارا ملنا جلنا اچھا ہو جائے، ہمارا برتاؤ، ہمارا وعدہ اور اسی طرح سے ہماری بول چال اور ہمارا ملنے کا انداز، یہ سب بہتر ہو جائے، درست ہو جائے تو میرے بھائیوں
آج اسلام کو دنیا میں پھیلنے میں اور دنیا والوں کو اسلام قبول کرنے میں دیر نہیں لگی، لیکن آج سارا کرپشن، ساری برائیاں، ساری بد اخلاقیاں ہمارے ہم مسلمانوں کے اندر آ گئی ہیں۔ اور خاص کر کے میں بتاؤں آپ کو کہ جو نارتھ کے لوگ ہیں ان کے اندر تو اور زیادہ یہ خرابیاں ہیں۔ پڑوسی ان کے شر سے محفوظ نہیں ہے، بھائی بھائی کے شر سے محفوظ نہیں ہے، والدین شکایتیں کرتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری اطاعت اور فرما برداری نہیں کر رہی ہے۔ میرے بھائی، وعدہ خلافی تو ہم مسلمانوں کا شیوا بن چکا ہے، ظلم کرنا تو ہماری عادت ہے، ہم اپنی خوبی سمجھتے ہیں۔ کسی کا لے لیا تو دینا نہیں، وعدہ کیا تو وعدہ خلافی کرتے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ساری چیزیں آج ہمارے اسلام کو سمجھنے میں رکاوٹیں ڈال رہی ہیں۔ آج جو دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے، اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، ایسے ہی نہیں، ہماری بد اخلاقیاں ہیں۔ ہماری بد اخلاقیاں ہیں کہ ہم اچھے نہیں رہ گئے۔ لوگ اسلام کو ہمیں دیکھ کر کے سمجھنا چاہتے ہیں۔ تو اخلاق اتنی اعلیٰ چیز ہے میرے بھائیوں، اتنا اعلیٰ اخلاق ہے کہ میں کیا بتاؤں۔ اسلام کے اندر اتنی اخلاق کی اتنی قدریں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے، اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی اخلاق کی علامت ہے، تقوی آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، آپ کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، اور اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے تو آپ گناہ کے بعد نیکی کر لیں، توبہ کر لیں، اچھے اعمال کر لیں، وہ گناہ معاف ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تیسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم چیز لوگوں کے ساتھ۔ لوگوں میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف مسلمان نہیں فرمایا کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے اچھے اخلاق سے پیش آؤ، بلکہ سلم علی من عرفت ومن لم تعرف، سلام اس سے کرو جسے جانتے ہو، اور جس کو نہیں جانتے اس سے بھی سلام کرو۔ اچھے اخلاق، اعلیٰ اخلاق اس کا ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار آپ سے رشتہ توڑتا ہے تو آپ اس کو جوڑو، جو توڑتا ہے اس کو جوڑو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ جو رشتہ جوڑتا ہے اس سے جڑتے ہیں، اور جو توڑتا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں۔ کمال کیا ہے اس میں؟ کمال تو یہ ہے، آپ تو اس کو رشتہ جوڑتا ہے، رشتہ نبھاتا ہے، آپ اس سے رشتہ نبھا رہے ہیں، تو یہ تو بدلہ ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بدلہ ہو گیا۔ صل من قطعک، جو آپ سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو، تب تو کمال ہے۔ تو لوگوں کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے ساتھ، یعنی پوری دنیا والوں کے ساتھ آپ کو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے۔ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، پڑوسی ہو، غیر پڑوسی ہو، دور کا ہو، اجنبی ہو، مسافر ہو، کسی سب کے ساتھ آپ کو اپنے اخلاق کو اعلیٰ رکھنا ہے۔ آپ کا اخلاق ایک اسلامی اخلاق ہونا چاہیے کہ آپ کو دیکھ کر کے لوگ سمجھے کہ یہ اسلام کا نمونہ ہے، یہ اسلام کی مثال ہے، یہ اسلام کا نمائندہ ہے، یہ اسلام کو ماننے والا ہے۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ سمجھے کہ ہاں یہ اسلام ہے۔ میرے بھائیو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس ہندوستان کے اندر مالابار کے علاقے میں، سندھ کے علاقے میں عرب سے آئے یہاں پر، یہاں کی زبان جانتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی ٹیڑھی، سب سے ٹیڑھی زبانیں جو ہیں ساؤتھ میں ہیں، کنڑ، تامل اور اسی طرح سے ملیالم، یہ سب زبانیں
اور زبانوں کے مقابلے میں مشکل نظر آتی ہے، یہاں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین آئے اور یہاں ہندوستان میں اسلام پھیلا۔ کیسے پھیلا؟ تلوار لے کر کے آئے تھے کیا وہ لوگ؟ ہاں، فوج لے کر کے آئے تھے صحابہ اکرام ہندوستان کے اندر؟ ہاں، فوج کہاں آئی تھی؟ جہاں ظلم ہوا تھا۔ محمد بن قاسم لوگوں کو، انسانیت کو ظلم سے نجات دلانے کے لیے وہ آیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب محمد بن قاسم لوٹ کر کے سندھ سے جانے لگا تو لوگ زار و قطار رو رہے تھے۔ تو فوج لے کر کے نہیں آئے تھے، اچھا اخلاق اور اچھا دین، یہ اسلام سراپا اچھے اخلاق کا نام ہے۔ کان خلقہ القرآن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن کا نمونہ تھے۔ ایک مسلمان کا اخلاق قرآن ہونا چاہیے، قرآن ہمارا اخلاق ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، تو ہم نبی کے ماننے والے، ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے؟ ہمارا اخلاق جو ہے وہ دوسری قوموں کا ہونا چاہیے؟ ہمارا اخلاق بھی قرآنی اخلاق ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی قرآن کا نمونہ بننا ہوگا۔ اعلی اخلاق کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آدمی کو سب سے اچھی چیز، افضل ما اعطی المرء المسلم، کیا چیز ہے کہ ایک مسلمان آدمی کو سب سے اچھی چیز کیا دی گئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن الخلق، فرمایا اچھے اخلاق۔ ایک مسلمان کا اچھا اخلاق ہو، اس سے بڑھ کر کے کوئی چیز نہیں۔ اب دو مسلمانوں میں آپ اندازہ کریں، ایک مسلمان نمازی ہے، تہجد گزار ہے، سب کچھ ہے، عبادت گزار ہے اور روزے رکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے۔ ہاں، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، گویا کہ اس کی عبادت کا اثر اس کی ذات پر نہیں ہے۔ وہ اپنی عبادت پر گھمنڈ اور تکبر رکھتا ہے کہ ہم سے زیادہ کوئی نمازی نہیں، ہم سے زیادہ تہجد گزار کوئی نہیں۔ اور ایک وہ مسلمان ہے جو معمولی فرض عبادتیں ادا کرتا ہے، سنت کی پابندی کر لیتا ہے، لیکن اس کا اچھا اخلاق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لیدرک درجۃ الصائم والقائم بحسن الخلق، کہ ایک مومن، ایک بندہ جس کے اخلاق اچھے ہیں، وہ اپنے اخلاق کے ذریعے سے راتوں کو عبادت کرنے والے شخص کے مقام اور مرتبے تک پہنچ جاتا ہے، اس کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، اور جو شخص دن میں روزے رکھتا ہے اس کے مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہے اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق کے ذریعے سے بندہ تہجد گزار شخص اور دن میں روزہ، نفلی روزہ رکھنے والے کے مقام اور مرتبے کو پا لیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہمارے اندر اچھے اخلاق ہونا چاہیے، ہمیں اچھے اخلاق کا نمونہ ہونا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے سنن ترمذی وغیرہ کے اندر، کہ نیکی اور برائی کے بارے میں پوچھا انہوں نے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی کیا ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اچھے اخلاق کا نام نیکی ہے۔ عبادت پر آپ نماز پڑھنے آئے ہیں، اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا تو نماز پڑھنے نہ آتے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے آئے ہیں، آپ کا اخلاق اچھا ہے۔ جو بے نمازی ہے وہ بہت بڑا بد اخلاق ہے کہ اللہ کی احسان فراموشی کر رہا ہے، اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی سے بغاوت کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، عزیزوں اور دوستوں، تو نیکی کیا ہے؟ حسن الخلق، اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اچھے اخلاق کا نام کیا ہے؟ نیکی۔ اور اس اچھے اخلاق میں تمام نیکیاں شامل ہو جاتی ہیں۔ یہ دین کیا ہے؟
اچھے اخلاق حسن الخلق کا نام۔ اور گناہ کے بارے میں فرمایا کہ گناہ کیا ہے؟ الاثم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ گناہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں گناہ کرتے وقت، اس کام کے کرتے وقت کھٹک پیدا ہو جائے، کھٹک دل کے اندر پیدا ہو جائے، دل کے اندر کہ ہاں یہ کام غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ فطرت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ انسان کی یہ فطرت ہے، جب بھی گناہ کرے گا، غلط کام کرے گا، اس کے دل کے اندر کھٹک پیدا ہو جائے گی، اور لوگوں سے وہ چاہے گا کہ لوگوں کو معلوم نہ ہو، لوگ نہ جانے اس گناہ کو۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو سوچتا ہے کوئی نہ جانے۔ تو نیکی کیا چیز ہے؟ اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اچھے اخلاق ہمارے ہوں تو گویا کہ ہمارے اندر نیکی ہے۔ بہت ساری مثالیں، بہت سارے نمونے اچھے اخلاق کے قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہیں۔ ہم نے جو سنا اور جو بیان کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق کا نمونہ بنا دے، ہمیں ہمارے اخلاق کو بہتر کر دے، ہمیں اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے، اور ہمیں اسلام کا نمونہ بننے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دعوتی کام کرنے والوں کے لیے تو ازحد بہت ضروری ہے کہ اپنے اخلاق کو اچھا بنائے۔ کسی کو کچھ سمجھانا ہو، کسی کو کوئی بات بتانا ہو، تو آپ دیکھیں تاجر کی طرح سے آپ اپنا طریقہ اپنائیں۔ تاجر جو بزنس مین ہوتا ہے کہتا ہے کہ یہ ہماری چیز ہے، اس کی یہ خوبی ہے، اس کے اندر یہ بہتری ہے، اس کی قیمت بھی اچھی ہے، کوالٹی اچھی ہے، آپ کو اس کے بارے میں کوئی شکایت نہیں ملے گی۔ اچھے انداز سے وہ اپنا مال پیش کرتا ہے کہ نہیں؟ آپ اللہ کے دین کو لے جا رہے ہیں کسی کے سامنے پیش کرنے کے لیے، ایک اچھی بات کو، اچھے طریقے کو، اچھی سنت کو لے جا کر کے پیش کر رہے ہیں۔ آپ کو اسے کیسے پیش کرنا چاہیے؟ آپ سوچیں کہ کتنا اچھا اخلاق ہونا چاہیے۔ آپ میری بات سن لیں، اگر آپ کو اچھی لگے تو آپ مان لیں، اور اگر اچھے نہ لگے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، آپ عمل کریں گے تو مجھے بھی اجر مل جائے گا۔ ہاں، ایک بے نمازی کو سمجھانا تو کیسے، چلو نماز پڑھنے چلو، نہیں جہنم میں جاؤ گے، ہاں اللہ تعالیٰ جہنم میں جھونک دے گا۔ ہاں، اور اگر اسی کے پاس جائیں، آپ سمجھائیں، آپ کا بھائی ہے وہ، ہاں بہکا ہوا ہے، عمل کی کوتاہی ہے، شیطان کے پیچھے ہے، تو آپ اس کو بڑے پیار سے ہاں سمجھائیں۔ اور دیکھیں اس معاملے میں جلد بازی نہ کریں کہ آپ نے بٹن دبایا اور لائٹ جل گئی، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے سمجھا دیا، اب اس کو سمجھنے میں، عمل کرنے میں، توفیق ملنے میں ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے اخلاق کو درست کر دے، سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹ سے محفوظ فرمائے، ماں باپ کی اطاعت فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات، اچھے برتاؤ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم وشکرا لکم۔